کہ جس کی بنیاد پر یہ بندہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو جائے گا. تو اس بنیاد پر یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا کہ یہ خلافت کی ترتیب ہے. اور اس میں پھر یہ جو ہم لفظ حق چار یار کا استعمال کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے محدثین محققین صدیوں سے یہ لفظ استعمال کرتے آئے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ یہ چار کا لفظ فارسی کا ہے، اردو کا ہے، عجمی ہے، لیکن اربع کا لفظ تو عربی کا ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال خود فرما رہے ہیں. آج چونکہ رافضیت کے جراثیم پھیل رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو خارجیوں کی بنائی ہوئی اصطلاح معاذ اللہ قرار دے رہے ہیں، اور اس صورتحال میں یہ دلیل بنا کر کہ حق چار یار تم کہتے ہو تو کیا باقی یار جو ہے وہ حق نہیں ہے، لہذا حق سب یار کہنا چاہیے. تو یہ چار جو یہاں پر قید ہے اس کو قید اتفاقی کہا جاتا ہے، قید احتراجی نہیں کہا جاتا. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ان چاروں کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے، لیکن چاروں کے علاوہ جو ہے ان کے حق ہونے کا انکار نہیں کیا جا رہا. وہ اپنی جگہ حق ہی ہیں، لیکن یہ چار وہ حق ہیں کہ جن کا حق ہونا جدا طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اب دیکھو انہی لوگوں کا آپ کہو کہ پنج تن کا لفظ بولا جاتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پنج تن پاک ہی پاک ہے اور ان کے سوا کوئی پاک نہیں ہے؟ ان کے سوا بھی پاک ہے، لیکن جس طرح یہ پاک ہے یہ ان کی اپنی شان ہے. تو جیسے یہاں پنج تن پاک کے لفظ میں یہ کوئی کہہ دے کہ نہیں اب باقی جو ہے ان کی کوئی حیثیت ہی پھر نہیں بنتی، اور اس بنیاد پر اس پر تنقید اور اعتراض کیا جائے، تو یہ حق چار یار کی اس اصطلاح کو سمجھنے کے لیے جس میں رافضیت کے جراثیم کا علاج ہے، حق چار یار کا لفظ کہ جس کی وجہ سے تشیع کا مرض جو ہے اس کو علاج اس کا کیا جا سکتا ہے، اس میں چار کی قید اتفاقی ہے، احتراجی نہیں ہے. جیسے وہاں پنجتن پاک میں پانچ کی قید جو ہے وہ اتفاقی ہے، وہ احتراجی نہیں ہے کہ کسی کا مطلب ہو کہ پانچ ہی پاک ہے اور پانچ کے سوا کوئی تن پاک نہیں. یہ مطلب غلط ہے، پانچ کے سوا بھی تن پاک ہے، مگر ان پانچ کو جدا کر کے جو شان بیان کی گئی اس شان کی طرف اس لفظ سے اشارہ کیا جا رہا ہے. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی عظمت جو بارہا احادیث میں آ گئی کہ سب اللہ کا انتخاب ہے، سب کو رب نے چنا ہے، سب عادل ہیں، سب خیر ہیں، سب میں فضیلت ہے، یہ سب کے بارے میں عقیدہ موجود ہے. لیکن ان خیر والوں میں سے جب نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے چار کو چن لیا ہے، تو یہ حق چار یار کے لفظ سے اس حدیث کا جو مضمون ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے. یہ عظیم مضمون اور اس میں خلافت کی ترتیب اور یہ انداز جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ سے ہم تک پہنچا، اس پر رہنے میں عافیت ہے اور یہ عقیدے کے لحاظ سے ایک معیار ہے. اور باقی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ وضاحت کی، جیسے پہلے اسلاف بھی کر چکے ہیں متعدد مقامات پر، کہ چاروں عظیم نفوس جو ہیں ان میں فضیلت کا وہ درجہ ہے جو خلافت کا درجہ ہے، اور ولایت کا بھی وہ درجہ ہے جو خلافت کا درجہ ہے. اس بنیاد پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے ولی اور اس امت کے سب سے بڑے فقیہ اور اس امت کے سب سے بڑے پیشوا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنہوں نے امت کی کشتی کو سنبھالا دیا اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلح کا امام بنایا، ان کو ان عظمتوں کے لحاظ سے مسلح پہ کھڑا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا
اگر آپ محض انتظامی مہارت رکھتے ہوتے اور آپ کی ولایت میں کوئی کمی ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام انتظامات آپ کے سپرد کر دیتے اور مصلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خود موجود تھا, میں بیمار بھی نہیں تھا, میں غیر حاضر بھی نہیں تھا, مجھے کہا تھا نبی علیہ السلام نے اور میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ تم حضرت صدیق اکبر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھائیں. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی رقیق القلب ہیں, وہ تو آپ کی جگہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے, حضرت عمر کو مصلی دیا جائے. تو بار بار جب اصرار ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون, عائشہ چپ کر جاؤ, انکن لانتن صواحب یوسف, تم اپنی ضد کی بات ویسے کر رہی ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں اپنی ضد کی بات کر رہی تھی. فرمایا اب آگے بات مت کرو, مصلی ابو بکر صدیق کو میں نے نہیں دیا, میرے رب نے عطا فرمایا ہے. ان کے سوا اللہ کسی کا نام مانتے ہی نہیں ہے, تو میں کیسے اور کسی کا نام پیش کروں؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مصلی عطا کیا جانا اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس کو دلیل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. جس کسی نے کہا تم پہلے خلیفہ ہو, پر تم جھوٹ بولتے ہو, اگر میں پہلا ہوتا تو مصلی مجھے دیا جاتا, میں موجود بھی تھا, میں بیمار بھی نہیں تھا, میں نماز پڑھا سکتا تھا, مگر مجھے کہا کہ تم جا کے حضرت صدیق اکبر کو بلا کے لے آؤ. حالانکہ دور تو وہ تھے, اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے, میں تو پاس موجود تھا, مجھے نہیں فرمایا اور ان کو فرمایا. تو ہم نے اس شخص کو جسے نبی علیہ السلام نے ہمارے دین کا رہبر بنایا تھا, ہم نے خلیفہ چن کے دنیا کا بھی لیڈر مان لیا ہے. اس واسطے آج وہ فتنہ کہ جس میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلافت بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, یہ بھی رافضیوں کی ایک پکائی ہوئی پرانی شراب ہے جسے نئی بوتلوں کے اندر پیش کیا جا رہا ہے. اہل سنت و جماعت کا شفا سے لے کر آج تک یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ہر لحاظ سے خلیفہ بلا فضل ہیں. ان کو مصلی بھی دیا گیا اور ان انتظام سلطنت کے لحاظ سے بھی ان کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی, قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون, وہ سارے سچے لوگ ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جھوٹا انسان نہیں ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جو لوح محفوظ سے اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے کی تبلیغ کی. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.